بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک جاننے والا ہے اور وہ باہر ملک میں کام کرتا ہے کسی ملک میں، اور وہ پیسے بھی کافی کماتا ہے اور ماشاءاللہ بہت سخی ہے۔ جب وہ یہاں آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کسی ہوٹل میں وہ اگر کھانا کھا رہا ہے تو بسا اوقات کھانا کھانے کے بعد جتنے ہوٹل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کا بل ادا کر دیتا ہے، اور بھی بڑے وہ صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ محفل ہو رہی تھی، غالباً میلاد کی محفل تھی، تو ہمارے ایک جاننے والے کہتے ہیں کہ سب کچھ ارینج ہو گیا ہے، بس اب لنگر کا رہ گیا ہے۔ تو اس نے کہا جی لنگر میری طرف سے، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے تو میرے خیال میں کوئی 60-70 ہزار روپیہ لگا تھا، تو وہ سارا اس کی طرف سے ہو گیا۔ یعنی اس طرح بیٹھے بیٹھے وہ اتنا صدقہ و خیرات کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوست ہے، جب بھی وہ یہاں پاکستان میں آتا ہے تو یہ دوست اس کے ساتھ ہوتا ہے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، جب یہ مری، کشمیر، ناران کاغان وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو اس کا دوست ہے یہ 20 سال پہلے بھی غریب تھا اور آج بھی غریب ہے۔ اب اس بات کو آپ کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں آپ کی توجہ جو ہے نا بہترین صدقے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پاؤں پہ سٹ کریں، کھڑا کریں۔ اب دیکھیں، آپ کے پاس 20,000 روپیہ ہے اور آپ جا کے ایک ہوٹل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جا کے بل ادا کر دیتے ہیں۔ اب ثواب تو آپ کو ملے گا، یہ بھی صدقہ ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اچھا ہی ہے یہ۔ لیکن آپ سوچیں کہ ہوٹل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس تو تھے پیسے، تو وہ ہوٹل میں گئے ہیں، لیکن ان 20,000 روپے سے ایک ایسے بندے کو ریڑھی لگا کے دی جا سکتی تھی جو انتہائی مفلوج ہے، اور وہ اس کی ساری زندگی کا کمائی کا ذریعہ بن جاتی۔ اب کل پرسوں ہمارا ایک گروپ تھا، اس میں ایک بھائی نے ہمیں بتایا کہ یہ قربانی کے عید کے دنوں میں ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنا قربانی کا گوشت بیچ رہا تھا، بابا تھا۔ تو ہم نے اسے کہا جی آپ قربانی کا گوشت کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یار میرے گھر میں تو آٹا نہیں ہے، تو قربانی کے گوشت کو میں کیا کروں گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو جا کے اس نے کہا ہم نے جا کے اس کو آٹا بھی لے کے دیا اور کچھ پیسے بھی دے دیے۔ تو اب میں نے اس کو اپنے دوست کو جو ہے نا میسیج کیا، میں نے کہا دیکھیں آپ نے کام بہت اچھا کیا ہے، وقتی یہ کام کرنا چاہیے تھا جو آپ نے کیا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ آپ نے اس کو آٹے کا تھیلا اور کچھ پیسے تو دے دیے، لیکن یہ مہینے اور 2 مہینے بعد کہاں کھڑا ہوگا پھر اسی جگہ پہ؟ اب اس نے بتایا کہ وہ ایک بابا ہے اور اس کی ایک وائف ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح کا جو بندہ ہے، ہم لوگ وقتی تو ہمدردی کے تحت اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، لیکن مستقل اس کا خیال ہم نہیں کرتے۔ تو جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو آپ مستقل اس کا جو ہے نظریہ بن جائیں، اور مستقل ذریعے سے مراد میں یہ نہیں لے رہا کہ آپ اسے کہیں کہ ہر مہینے میں 10,000 روپیہ آپ کو یا 20,000 یا جتنے بھی دے دوں گا، نہیں، آپ اس کو کوئی ایسا کاروبار کھڑا کر کے دے دیں، مثلا اس کے گھر کے قریب ہی کہیں آپ اس کو ریڈی لگا کے دے دیں، یا کوئی کام، جیسے پانی کا شربت ہے گرمیوں میں ریڈی لگا کے دے دیں، یہ 20, 25, 30 ہزار روپے میں شروع ہو جاتا ہے اور دہاڑ لگ جاتی ہے اس میں۔ اسی طرح سردیاں ہیں تو پکوڑے، چپس، یہ چیزیں وغیرہ یہ گھر سے تیار ہو جاتی ہیں اور یہ کرنا آسان ہے۔ پھر اگر کوئی تھوڑا صحت مند ہے، تھوڑا کر سکتا ہے تو اس کو فروٹ کی ریڑھی لگا کے دے سکتے ہیں، مطلب۔ اور اگر آپ کے پاس خود اکیلے پیسے نہیں ہیں، جیسے کوئی کام ایسا ہے جو 50,000 میں شروع ہوتا ہے اور آپ کے پاس 10,000 کی گنجائش ہے، تو آپ 4-5 جو بندے ہیں اپنے جاننے والے ان کو یہ صورتحال سے آگاہ کریں اور ان کے ساتھ مل کے آپ اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ وہ دیں جس پہ بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، نہ کہ وہ مہینے 2 مہینے بعد دوبارہ کسی کے ہاتھوں کی طرف نگاہ رکھے کہ مجھے کچھ دے گا تو میرا نظام چلے گا۔